گھوسٹ از شکیل صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد۔ وہی مٹکوک سا چہرہ اور شیو بڑھا ہوا، جینز اور جیکٹ میں ملبوس، موٹے ہونٹ اور طوطے کی طرح سے چونچدار ناک۔ اس کے چہرے پر پہلے کی طرح سے وحشت برس رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپارٹمنٹ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے چیخ کر کہا اور اس کے سامنے پہنچ گیا، مگر اس کی برہمی فضول تھی، اس لیے وہ قاتل کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم اس کا غصہ دور نہیں ہوا۔ اے تم کتے کمینے، یہاں کس لیے آئے ہو؟ قاتل نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے ایک چھوٹا سا زینہ اوپر جاتا دکھائی دیا۔ وہ زینہ طے کرنے لگا۔ سام کا پارا چڑھ چکا تھا۔ اس نے اچھل کر قاتل کے جبڑے پر 2 مکے مارے، مگر اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ حد یہ ہے کہ اس نے نظر اٹھا کر بھی سام کی طرف نہیں دیکھا۔ سام خود ہی گر گیا۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور اس نے دوڑتے ہوئے قاتل کی ٹانگوں میں اڑنگا ڈال دیا تاکہ وہ لڑک کر گر جائے، مگر وہ اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے میز کی درازیں کھولی اور کھول کر جائزہ لینا شروع کیا، جیسے اسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سام نے اس کے نزدیک کھڑے ہو کر پوچھا۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی تو سام لپک کر اس طرف گیا۔ مولی اندر داخل ہو رہی تھی۔ مولی پلیز اندر نہ جانا، وہ گھگیا کر بولا۔ مولی کو دیکھ کر قاتل ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس کے نزدیک ہی گول میز پر بلی بیٹھی ہوئی تھی، جس نے قاتل کے خلاف کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ مولی نے اپنا فراک اتارا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور قاتل کسی وقت بھی اندر جا سکتا تھا، اور سام اسے بچانا چاہتا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، اس کے احساس کو زیر زبر کر رہا تھا۔ اگر قاتل مولی تک پہنچ گیا تو؟ بلی اچانک اس کی نظر کٹی پر پڑی۔ ایک بار وہ اس کی آنکھوں سے ڈر گئی۔ سام پھرتی سے اس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر اس کی آنکھوں میں ڈالی تو بلی سہم کر زور سے چیخی۔ پھر اس نے سام پر چھلانگ لگائی۔ سام تو غیر مرئی تھا، محض ایک روح، اس لیے بلی اس میں سے ہوتی ہوئی قاتل پر جا پڑی۔ اس کا ایک پنجہ قاتل کے دائیں رخسار پر پڑا۔ قاتل نے کری انداز میں ایک چیخ ماری اور وہاں سے بھاگا۔ بلی کا کھرونچا لگنے سے اس کے رخسار سے خون بہنے لگا تھا۔ اس نے پھرتی سے زینے طے کیے اور دروازے کی طرف لپکا اور پھر اسے کھول کر باہر چلا گیا۔ آہٹ ہوئی تو مولی نے چونک کر اس طرف دیکھا اور سراسیمہ آواز میں پوچھا، کیا یہاں کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس نے دوسری بار پوچھا، مگر سناٹا طاری رہا اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سام کو قاتل کی فکر تھی۔ وہ اس کا تعاقب کر کے اس کا ٹھکانہ دیکھنا چاہتا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس چکر میں ہے، اس نے اسے کیوں قتل کیا ہے، وہ اسے انجام تک کیسے پہنچا سکتا ہے۔ وہ دوڑ کر دروازے تک گیا، پھر اس نے ایک طویل جست لگائی اور اپنے دروازے سے نہایت آسانی سے گزرتا چلا گیا۔ قاتل نے پہلے تو پیدل تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، پھر وہ زیر زمین دوز ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ سام بھی پھرتی سے اس ڈبے میں سوار ہو گیا۔ ڈبہ کشادہ تھا اور اس میں بہت سے لوگ پہلے سے سوار تھے۔ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لہذا سام اپنے قاتل کے نزدیک ہی کھڑا ہو گیا۔ ٹرین چلتے ہوئے ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک دائیں جانب کی سیٹ پر بیٹھا ہوا بھاری تروں دوش والا ایک شخص اچانک کھڑا ہو گیا اور سام کو شعلہ مار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اس شخص کا چہرہ گول اور پرگوش تھا، آنکھیں اپنے حلقوں سے نکلی ہوئی، اس کا سر بالوں سے عاری تھا، البتہ پچھلے حصے میں ہلکی سی روئیدگی لگی تھی۔ اس نے گلے میں رومال باندھ رکھا تھا اور لمبا سا اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ گڑگڑا کر سام کی طرف آیا اور بولا، گستاخ، یہ میری جگہ ہے، تو نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ پھر اس نے سام کے جواب کا انتظار کیے بغیر اسے دھکا دے دیا۔ سام اچھل کر دور جا پڑا، مگر فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے اچھل کر سام کی گردن تھام لی اور اسے گرتا ہوا کھڑکی تک لے گیا۔ سام کے حلق سے بے معنی سی آوازیں نکلنے لگی۔ سام کی گردن کھڑکی سے ٹک گئی اور اس کا نصف دھڑ باہر لٹکنے لگا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس کا جسم منو مٹی کے نیچے دفن ہے اور وہ روحانی جسم کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، سام کو خوف آنے لگا۔
اس وقت تو وہ گڑگڑانے لگا جب ایک ٹرین برابر ٹریک پر سے چنگھاڑتی ہوئی گزری، مگر اسے کوئی گزند نہیں پہنچی، اس لیے کہ اس کا سر ٹرین میں جذب ہو کر پھر نکل آیا تھا۔ اس شخص نے جھٹکے سے سام کو اندر کھینچ لیا اور دھکا دے کر کہا، یہ میری ٹرین ہے، اس لیے تم یہاں نہیں آ سکتے۔ سام ٹرین کے دروازے سے گزر کر درمیانی راستے پر جا پڑا۔ وہ وہاں پڑا کرا رہا تھا کہ اس شخص نے گھڑی کے قریب کھڑے ہوئے غصے میں شیشے پر ہاتھ مارا تو وہ چکنا چور ہو گیا اور اس کی کیچیاں سام پر آ گریں۔ سام کو اچھمبا ہوا کہ وہ کیسا شخص ہے اور اس کا تعلق کون سی دنیا سے ہے۔ اگر وہ زندہ تھا تو اس نے سام کو کیسے دیکھ لیا اور اس کی گردن کیسے تھام لی، کیونکہ وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور اگر وہ مر چکا تھا اور خود بھی روحانی حیثیت رکھتا تھا تو اس نے کھڑکی کا شیشہ کیسے توڑ ڈالا۔ جب ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکی اور قاتل اس میں سے اترا تو سام بھی اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کا تعاقب کرتا ہوا شہر کے ایک بدنام اور غلیظ حصے میں داخل ہو رہا تھا۔ جب سام اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا اس نے قاتل کا نام پڑھا۔ دروازے پر لکھا تھا ولی لوپ ڈی 4۔ اپارٹمنٹ کی دیواروں پر گندی اور غلیظ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک چھوٹا سا بے ترتیب فلیٹ تھا جس میں تمام چیزیں بے پرواہی سے ادھر ادھر ڈال دی گئی تھی۔ دائیں جانب بیڈ تھا اور بائیں جانب آئینہ لگا ہوا تھا۔ ایک سٹینڈ پر بہت سے غلیظ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ولی نے آئینے کے سامنے جا کر اپنے چہرے کا زخم دیکھا اور زور سے خود کلامی میں کہا، شٹ۔ تھوڑی دیر بعد وہ بستر پر نیم دراز ٹیلی فون لیے کسی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جب رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے کہا، یہ میں ہوں ولی، وہ چیز نہیں مل سکی جس کی تلاش تھی، اس لیے کہ لڑکی اتفاق سے گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے چند روز کی مہلت اور دے دو، میں پھر وہاں دوبارہ جاؤں گا۔ نہیں، فکر مت کرو، وہ آسانی سے حاصل کر لوں گا۔ سام اس کے سامنے کھڑا تھا مگر وہ اسے دیکھ لینا چاہ رہا تھا۔ تم وہاں سے کیا لاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کی آواز تو نہیں سن سکتا۔ تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ولی اب بھی خاموش تھا۔ اس نے بیٹھ کے ایک کونے سے چھوٹا سا ایلبم نکالا اور ہپ پاکٹ سے چپٹی سی شراب کی بوتل کی کاک کھول کر اس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ نہیں، تم اس سے دور رہنا، سام نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ سن رہے ہو نا تم اس سے دور رہنا۔ اس کا لہجہ بہت تیز تھا، جیسے وہ اسے اپنی آواز سنانا چاہتا ہو۔ پھر وہ اس کے فلیٹ سے نکل آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر تک وہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، ادھر ادھر یوں بے مقصد گھومتا رہا۔ ایک جگہ چند لڑکیاں رسی کود رہی تھی، وہ ان سے بچ کر آگے چلا گیا۔ فٹ پاتھ سے اتر کر وہ سامنے والی دکانوں کے قریب گیا تو اسے ایک شیشے پر نیون لگی، نتھاگو۔ اس نام میں لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف گئی اور مہمانوں کے انتظار گاہ میں چلی گئی۔ دونوں خادماؤں نے چیخیں ماری اور اپنی مالکہ کے پاس چلی گئیں جو اپنا سر دروازے سے ٹکرا کر زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور اس کے زخم کی سکائی کی۔ میری ممی اور ڈیڈی میں روحوں سے بات کرنے کی صفت تھی، اولے بڑبڑا کر کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی کر سکتی ہوں اور مجھ میں رابطے کی صلاحیت ہے، مگر یقین کرو میں نے کبھی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا۔ تم جا کر کسی اور کو تلاش کر لو تاکہ وہ تمہارے جذبات کی ترجمانی کرے۔ وہ بالواسطہ سام سے مخاطب تھی۔ مگر کیوں؟ سام نے پوچھا، جو اس کے پیچھے ٹہل رہا تھا۔ دونوں خادمائیں اولمے کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں کہ وہ کسی سے خود کلامی میں مصروف ہے۔ ایک نے کہا، جب اس کے دماغ پر چوٹ نہیں لگی تھی تو یہ خود سے باتیں نہیں کر رہی تھی۔ تم کہاں ہو؟ عاملہ نے پوچھا۔ تمہارے دائیں جانب کھڑا ہوں، سام نے کہا۔ کیا تم سفید پوش ہو؟ اس نے پوچھا۔ ملازمہ نے پھر اس کی ذہنی حالت پر شبہ کیا اور دوسری سے کہا، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ ہاں، میں سفید فام ہوں، سام نے جواب دیا۔ میں ایک سفید فام
عامر کو جانتی ہوں، تم اس سے اپنا مندہ بیان کر سکتے ہو۔ آخر میں ہی کیوں؟ بکواس بند کرو، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ سام نے ناگواری کا اظہار کیا۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مولی نام کی ایک عورت خطرے سے دوچار ہے۔ وہ آدمی جس نے مجھے قتل کیا ہے وہ ہمارے اپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ تم مولی کو ہوشیار کر سکتی ہو۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مولی میری بات مان لے گی اور روحوں پر اعتبار کرنے لگے گی؟ شاید تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ آج کل روحوں پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ تم اسے فون کرو، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی ورنہ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اول میں خاموش رہی اور اس نے سام کو دھمکی کی پرواہ نہیں کی تو سام نے کہا، میں یہاں کب تک رہوں گا؟ تم یہ سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ ممکن ہے میں ساری زندگی تمہارا پیچھا پکڑے رہوں۔ اول میں چند ثانیوں تک خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے ملائمیت سے کہا، اوکے، میں اس سے بات کرنے کو تیار ہوں، اس کا نمبر بتاؤ۔ سام نے اسے فون نمبر بتایا تو اس نے مولی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے فون کی گھنٹی بجی تو مولی نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ تم مولی جانسن بات کر رہی ہو نا؟ اولمے نے تصدیق چاہی۔ ہاں، مجھے اولمے کہتے ہیں اور میں روحوں کو بلاتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں اور روحوں کو مشورہ بھی دیتی ہوں۔ اوہ، تمہارے ایک دوست نے تمہیں پیغام دیا ہے۔ میں جانتی ہوں تم اسے دیوانے پن سے تعبیر کرو گی مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ اولمے نے کہا، تمہیں میری بات پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ خوفزدہ مت ہونا۔ وہ کون دوست ہے جو میری دوسری دنیا سے مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ مولی نے حیرت سے کہا، مجھے سام نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے۔ کیا؟ سام؟ سام، اولمے نے دوبارہ دہرایا۔ اس نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں تم سے رابطہ کروں۔ مولی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ریسیور کرڈل کر دیا۔ اولمے کو ہلکی سی کلک سنائی دی تو اس نے مڑ کر کہا، دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے اعتبار نہیں آئے گا۔ تم اس کے اپارٹمنٹ پر جاؤ۔ ایسی باتیں نہ کرو، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اولمے نے شدت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو گے میرے ساتھ۔ سام نے فی الفور اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ بالکل خاموش رہا، اس انداز سے جیسے اس نے تھک ہار کر اور مایوس ہو کر اولمے کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ مگر جب رات ہو گئی اور اولمے کھانا کھا کر اپنی خوابگاہ میں گئی تو سام نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایلوس پریسلے کا ایک مشہور گانا بلند آواز میں گانا شروع کر دیا۔ اولمے نے تھوڑی دیر تک ضبط کیا، پھر اپنا سر تکیے میں چھپا کر کان بند کر لیے، مگر سام کی آواز پھر بھی اس کی سماعت میں گونجتی رہی۔ 1 گھنٹے میں اس نے تمام حربے آزما لیے مگر وہ آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی اور اس کے دماغ میں ہیجان پیدا کرتی رہی۔ بس کرو، اب گانا نہیں گاؤ، اولمے نے چیخ کر کہا، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ وعدہ کرو کہ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل صبح تمہارے ساتھ مولی کے اپارٹمنٹ جاؤں گی۔